وہ فنا فی رسول کے مقام پر فائز تھے، جنہیں ہم امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک امام اہل سنت کے صدقے ہماری محبت اور ہماری شوق کا مرکز ذات مصطفیٰ کو بنا دے، کہیے آمین۔ بس ہماری یاد، ہماری تڑپ، ہمارا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، اور ہم گویا کہ اپنے تصورات میں، خیالات میں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، نماز میں، نماز کے بعد، محفل میں، اپنے گھر میں، جہاں ہو، ہمیں بار بار حضور کا خیال آئے، بار بار نبی پاک کی یاد آئے، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری زبان پر آئے، تاکہ ہمیں حضور کی توجہ مل جائے۔ اور حضور کی توجہ جسے مل جائے نا، اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جسے حضور کی توجہ مل جائے وہ مجدد الف ثانی بنتا ہے، جسے حضور کی توجہ مل جائے وہ امام احمد رضا خان بنتا ہے، جس سے حضور کی توجہ مل جائے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بنتا ہے، جسے حضور کی توجہ مل جائے وہ اگر صحابہ کی تمام کی زندگی کو دیکھے تو وہ اصحابی کا نجوم بنتے ہیں، اگر جسے حضور کی توجہ مل جائے تو روم سے صہیب رومی صحابی کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، توجہ حضور کی۔ اور جسے حضور کی توجہ مل جائے وہ پہاڑ میں ہو، وہ کسی غار میں ہو، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، رسول پاک کی توجہ مبارکہ جس کی ذات پر پڑ گئی اور جس کو نبی پاک نے اپنی نگاہ میں لے لیا، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے اس کو لوگوں نے اپنے طور پر نہ پہچانا ہو، مگر جس پر حضور کی توجہ ہو جاتی ہے حضور اس کو لوگوں کی توجہ میں لے آتے ہیں، حضور اس کو لوگوں کی توجہ میں لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، امام اہل سنت کو 108 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے بھائی؟ بولیے 108 سال۔ 108 سال کوئی تھوڑا عرصہ ہوتا ہے؟ اتنا بڑا عرصہ۔ 108 سال آپ کو مزار پر انوار میں گئے ہوئے ہو گئے۔ نبی پاک کی کیسی توجہ ہے اعلی حضرت پر، کیسی توجہ ہے کہ 108 سال بعد بھی ہم ایوب گوٹھ میں بیٹھ کر سیدی اعلی حضرت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے لوگوں کی توجہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کی طرف کروا دی۔ تو وہ بات آئی شوق کی، محبت کی، پیار کی، تو یہ ہمیں اصل چاہیے، اور یہی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سکھایا ہے، چاہے وہ نعتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کے کنز الایمان کی صورت میں ہو، چاہے وہ فتاوی رضویہ کی صورت میں ہو، وہ ہدایق بخشش کی صورت میں ہو، تمہید الایمان کی صورت میں ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مقصد امت کو نگاہ مصطفیٰ دلوانا تھا۔ کیا مقصد تھا؟ بولیے۔ امت پر یعنی توجہ مصطفیٰ میں امت کو لانا تھا، امت کا شوق رسول پاک کی طرف بڑھانا تھا، امت کے دل میں جو وساویس پیدا کیے گئے، عقیدوں میں جو خرابی پیدا کی گئی، ایمان کو جو کمزور کیا جانے لگا، مختلف طریقوں سے ایمان کے محل میں سوراخ کیے جانے لگے، ایمان پر ڈاکہ ڈالے جانے لگا، محبت رسول کو ایک عام سی شے قرار دیا جانے لگا، نبی پاک کی ذات کے تعلق سے کمزور باتیں کی جانے لگی، تو سیدی امام احمد رضا خان نے اس وقت جو کام کیا وہ کیا کہ صرف 2.5 گھنٹے سوتے تھے۔ کتنے گھنٹے؟ بولیے نا۔ 2.5 گھنٹے سوتے تھے۔ کھانے میں کیا کھاتے تھے؟ 1 پیالی چٹنی اور 1 پیالی فرنی کی، کبھی کبھی 1 آدھ روٹی، یہ آپ کا کھانا تھا۔ اور باقی وقت کیا کیا کرتے تھے؟ امت کو نبی پاک کا شوق دلاتے تھے،
امت کو کیا دیتے تھے؟ کیسے شوق دلایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیوں ڈالی، کیسے ڈالی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہر طبقے کے لوگوں میں رسول اللہ کی محبت اور حضور کی طرف شوق کو بڑھایا، اور ہر انداز میں بڑھایا۔ علم کے ذریعے بھی بڑھایا، عمل کے ذریعے بھی بڑھایا، تقریر کے ذریعے بھی بڑھایا، تحریر کے ذریعے بھی بڑھایا، فتووں کے ذریعے بھی بڑھایا، بد مذہبوں کے رد کے ذریعے بھی بڑھایا، اپنوں کی تعریف کے ذریعے بھی بڑھایا۔ سارا وقت آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کی توجہ، لوگوں کا شوق کس کو بنا دیا؟ نبی پاک کی ذات کی طرف کر دیا۔ تو جب ایسا کیا تو نبی پاک نے لوگوں کی توجہ بریلی کی طرف کرا دی۔ نبی پاک نے لوگوں کی توجہ کہاں کرا دی؟ بریلی کی طرف کرا دی۔ اور اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو شوق کیسے دلایا؟ کہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی کس کس کو بولنا آتا ہے؟ ہمارا نبی کس کس کو بولنا آتا ہے؟ چھوٹے بڑے، منچ والے، مائک والے، کیمرے والے، کرسی والے، زمین پر بیٹھنے والے، موبائل والے، کھڑے بیٹھے، سارے حضرات کس کس کو بولنا آتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیں، ہمارا نبی بولیں، اور بلند آواز سے بولیں۔ اب آپ نے مل کر ساتھ صرف یہ کہنا ہے ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سب سے اولا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا بھی اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا۔ لوگوں کے دلوں میں نبی پاک کے مقام و مرتبے کو اس طرح بٹھایا کہ بچے بچے کی زبان پر، ہر مرد و زن کی زبان پر، ہر بوڑھے اور جوان کی زبان پر، ہر طبقے کے لوگوں کی زبان پر اس بات کے عقیدے کو اس آسان انداز میں امام اہل سنت نے جاری کیا کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی نبی کریم کی بارگاہ کے بارگاہ میں کوئی کمزور بات کرے گا تو کوئی بھی اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا کھڑا ہو کر کہے گا سب سے اولا یہ ہے رسول اللہ کی امت کی توجہ، رسول اللہ کی طرف لے جانا، لوگوں کی توجہ اور شوق کا مرکز نبی پاک کی ذات کو بنانا۔ اور کیسے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، یہ جو دنیا جہان تم دیکھ رہے ہو، یہ بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ حسین خوبصورت آسمان دیکھ رہے ہو، یہ بچھی ہوئی ہموار زمین دیکھ رہے ہو، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھ رہے ہو، یہ چنی دیکھ رہے ہو، یہ چنا دیکھ رہے ہو، یہ چمکتا ہوا چاند دیکھ رہے ہو، یہ روشنی دیتا ہوا سورج دیکھ رہے ہو، یہ ڈمڈماتے ہوئے تم ستارے دیکھ رہے ہو، یہ دن کا آنا اور رات کا جانا دیکھ رہے ہو، یہ چار موسموں کا آنا جانا دیکھ رہے ہو، یہ تم دنیا میں جو رعنائیاں دیکھ رہے ہو، یہ تم جو قدرت کے نظائر دیکھ رہے ہو، یہ جو مختلف رنگ و نسل کے افراد دیکھ رہے ہو، یہ جو دنیا میں تم اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہو، یہ ساری نعمتیں دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی اتنی خوبصورت کائنات، سبحان اللہ، بنانے والی ذات اللہ کی، بنانے والی ذات، بولیے کس کی؟ سورج کس نے بنایا؟ پہاڑ کس نے بنائے؟ چاند کو روشنی کس نے دی؟ دن رات کس نے بنائے؟ دن کو آنے رات کو جانے کی طاقت کس نے دی؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟
دنیا کی ساری مخلوقات کس نے بنائی؟ یہ خوبصورت آسمان کس نے بنایا؟ ستاروں کو خوبصورتی کس نے دی؟ یہ لہلاتے کھیت کس نے بنائے؟ سمندروں کو جاری کس نے کیا؟ دریاؤں کی روانی کس کے حکم سے ہے؟ یہ بارش کیوں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ بولیے بولیے، بلند آواز سے بولیے، اور یہ بھی کہیے اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے۔ یہ سب کچھ ہمارا عقیدہ کس نے بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ یہ بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سمجھائی کہ یہ جو تم نعمتیں دیکھ رہے ہو بنائی تو اللہ نے ہے، بنائی کس کے لیے؟ تو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، بولیے تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ اب مجھے بتائیے، جب اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا اور جب ہم یہ پھول دیکھیں گے، پھول بنایا کس نے بھائی؟ برا بڑی توجہ چاہیے آپ کی، پھول کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ جب ہم پھول دیکھیں گے تو ہمیں اللہ کی قدرت کا ادراک ہوگا، ہم کہیں گے اللہ ہے اور ایک ہے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے اور جب پھول دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کس کے لیے بنایا؟ تو ہم کہیں گے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ تو اب جو میں نے آپ کے سامنے یہ تصور رکھا ہے، دنیا کی جتنی نعمتیں آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں آئے گا بنائی کس نے؟ اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا اللہ ہے اور ایک ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا عقیدہ مضبوط کیا ہوگا کہ یہ سب اللہ نے ہمارے پیارے نبی کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب ہمارے تصورات میں ہوں گی، ہم کہیں گھومنے جا رہے ہیں، راستے میں بڑے بڑے پہاڑ آئے، کہا سبحان تیری قدرت، اور ساتھ یہ نکلے گا کہ اللہ تو نے یہ پہاڑ تو محبوب کی خاطر بنائے ہیں۔ جب ہم آسمان کو دیکھیں گے کہیں گے سبحان تیری قدرت، مگر ساتھ میں یہ بھی کہیں گے یا اللہ یہ آسمان تو نے پیارے محبوب کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کا ذکر بھی ہوگا، رسول اللہ کی یاد بھی ہوگی، اللہ کی وحدانیت کی بات بھی ہوگی، رسول اللہ کی رسالت اور محبت کا ذکر بھی ہوگا، دل میں اللہ کی عظمت بھی پڑے گی، اور ہم یہ بار بار کہیں گے اللہ ہے اور ایک ہے، اور ساتھ میں رسول اللہ کی عزت، عظمت اور محبت بھی دل میں بڑھتی جائے گی، اور ہر چیز کو دیکھ کر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کیا؟ میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی۔ یا نبی کس کو بولنا آتا ہے بھائی؟ ہاں جی، اسٹیج والوں کو بولنا آتا ہے یا نبی؟ اچھا آپ جو باہر بیٹھے ہیں آپ کو بولنا آتا ہے؟ اندر آ جاؤ بھائی، مہربانی آپ کی، باہر نہیں، یہاں نا مسجد کے اندر آؤ، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ کیا بھائی کیا بولنا آپ نے؟ میری دھڑکن میں، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ جب ان ساری چیزوں کو اللہ کی قدرت کے شاہکار کو دیکھیں گے، باتیں کریں گے، اللہ کی قدرت کی باتیں کریں گے، اپنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، تو پھر شاعر کہتا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ
یہ مقام کہ میری دھڑکن میں، میری سانسوں میں، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی۔ بھئی یہی اعلیٰ حضرت کا مقصد تھا۔ اعلیٰ حضرت کا مقصد کیا تھا؟ ہماری دھڑکنوں کی روانی میں ہو یا رسول اللہ۔ بولیے، ہماری دھڑکنوں کی روانی میں کیا ہو؟ ہماری سانسوں کی تکرار میں ہو یا نبی۔ یہی اعلیٰ حضرت کا مقصد تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآنی آیات، احادیث طیبات، آثار صحابہ، اجماع امت، بزرگان دین کے طریقے اور سلف و خلف کی تمام تر معاملات کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ عقیدہ اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا، عقیدہ تو پہلے سے تھا۔ اس عقیدے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا، ہمارے دماغ میں بٹھایا، دل میں راسخ کیا، زبان پر جاری کیا کہ ہمیں کوئی اٹھا کر بھی بولے نیند میں ہو تو ہماری زبان سے فوراً عقیدے کی بات پختہ انداز میں نکلے۔ اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھ کر، نعتیں لکھ کر، بیانات کر کے، خلفاء کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے جو کام کیا، وہ کام سب سے بڑا یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نبی پاک کی ذات کو بنایا، حضور کی ذات کو شوق بنایا، حضور کی ذات کو محبت بنایا، اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حضور کی توجہ کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، حضور کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے بغیر ہماری حیات کامل نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے ہمیں یہ بات بتائی، سمجھائی، سکھائی، رٹائی، دماغ میں بٹھائی، دل میں جاری کی، زبان سے ہماری آواز کی صورت میں ہماری زبان پر اس بات کو جاری کیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھ کر 108 سال پہلے اپنے مزار میں چلے گئے، واصل حق ہو گئے، مگر دنیا والوں کو سمجھا گئے، بتا گئے، سکھا گئے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر ہو جائے، دنیا ادھر ہو جائے، کوئی تمہارا کتنا ہی پیارا کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں صرف یہ کہنا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہاں کیا ہے؟ اپنی ساری توجہ کدھر ہے؟ حضور کی طرف۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا یہ ہے، شروع میں نے حدیث سنائی، اس حدیث سے آپ کو آگے لے کے چلا۔ حضور فرماتے ہیں جو میری محبت اور میری شوق کی وجہ سے مجھ پر روزانہ 3 بار درود پاک پڑھے، اللہ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ محبت تو ہے، ہمارا شوق کتنا ہے حضور؟ ہمارے عمل میں شوق مصطفیٰ کہاں ہے؟ ہمارے دن رات میں شوق مصطفیٰ کہاں ہے؟ ذات مصطفیٰ کہاں ہے؟ عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ اصل اس پیغام کو سمجھنا ہے اور اپنی ذات کو عشق مصطفیٰ کی تصویر بنانا ہے۔ عشق مصطفیٰ نماز سے جھلکتا ہے، عشق مصطفیٰ تلاوت قرآن سے جھلکتا ہے، عشق مصطفیٰ درود پاک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ چلے تو سنت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ بولے تو سنت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کھائے تو سنت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، سوئے تو سنت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو سنت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ جب تنہائی میں ہو تو یاد مصطفیٰ میں آنسو بہانے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہے شوق، تو اپنا شوق حضور کی ذات کو بنا لیں۔ یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ دعا کی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ،
روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو جان ہے، اور پھر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھائی نا، تو اس لیے اپنی توجہ کا مرکز ذات مصطفیٰ کو بنا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کا مرکز مدینہ ہے۔ ساری دنیا کا مرکز کیا ہے بھائی؟ بولیے کیوں؟ کیونکہ وہاں نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کون ہے؟ حضور ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ عرض کرتے ہیں نا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ تو مدینہ سارے جہان کا مرکز ہے۔ سارے جہان کا کیا ہے؟ مرکز ہے۔ تو ہماری توجہ مدینے کی طرف، یعنی مدینے والے کی طرف ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ تو امیر اہل سنت نے فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال ہو کر ہم سب کی توجہ مدینے کی طرف کرا دی۔ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ ہے جی۔ کوئی لندن کوئی جاپان گیا مال کمانے، دیوانہ گیا سوئے بیابان مدینہ۔ یہ کس نے سکھایا؟ امیر اہل سنت نے نا۔ ہاں، امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو سلام، تیرے خاروں کو سلام۔ یہ سب فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جو عشق و محبت تھی مدینے سے، مدینے والے سے، وہ امیر اہل سنت میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ اور جب ہم امیر اہل سنت کے کلام کو سنتے ہیں، آپ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، آپ کے اشعار کو سنتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ بریلی شریف کا فیض ہے، ڈائریکٹ بریلی شریف کا فیض ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس دور میں مدینے کی محبت کے تعلق سے اتنی وارفتگی کا اظہار کوئی اور کرتا ہے؟ کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے تو سب سے زیادہ امیر علیہ سنت میں نظر آتا ہے۔ یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ تو اپنی توجہ کا مرکز کہاں بنانا ہے؟ مدینہ۔ کیا بنانا ہے؟ بولیے نا، کیا بنانا ہے؟ ہم سب کی توجہ کا مرکز کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کون ہے؟ سرکار مدینہ۔ وہاں کون ہے؟ جب نبی پاک وہاں ہے تو ہماری توجہ کا مرکز کون ہے؟ حضور ہے۔ اب شاعر کہتا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پیغام اعلیٰ حضرت اور پیغام امیر اہل سنت کو اگر سمجھنا ہے نا، اپنی توجہ مدینے اور مدینے والے کی طرف کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، اے سرپرستوں، جب سے امت نے مدینے والے کی طرف سے توجہ کم کی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ جب سے امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہوئی ہے، برباد ہو رہی ہے۔
جب سے امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی طرف سے عدم توجہ کی یہ برباد ہو رہی ہے. بھئی توجہ لینے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا, کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم نے وہ سارے کام چھوڑ دیے جس سے نبی پاک کی توجہ حاصل ہو. ارے جب کائنات کی جان کی توجہ نہیں ہوگی تو ہمارا بنے گا کیا؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم نہیں فرمائیں گے تو ہم جائیں گے کہاں؟ ہم نے کیوں اپنے راستے بدل لیے؟ ہم نے کیوں اپنی توجہ کا مرکز ادھر ادھر کر لیا؟ ہم کیوں اپنی لیل و نہار زندگی اور سفر حیات کو ادھر ادھر کے کاموں میں پھنسا گئے؟ پورے دل میں ہمیں رسول پاک کی یاد ایک مرتبہ بھی نہیں آتی. پورے ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ہم 1000 بار درود پاک توجہ کے ساتھ مدینے کی طرف رخ کر کے پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتے. کیوں؟ ہماری توجہ کہاں گئی؟ ہم کیوں غیروں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر بیٹھے؟ دنیا اور دنیا داری کی طرف توجہ کر بیٹھے. خدا کی قسم دنیا نبی پاک کے قدموں کی لونڈی ہے. جو حضور کے قدموں میں آتا ہے اللہ پاک اسے دنیا بھی عطا فرماتا ہے, آخرت بھی عطا فرماتا ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. ضرورت پیارے بھائی اس چیز کی ہے کہ میں توجہ کروں حضور کی طرف. کس کی طرف توجہ کروں؟ اب آنکھیں بند کریں, دو زانوں بیٹھ جائیے جن سے ممکن ہو, آلتی پالتی ہو کر بیٹھ جائیے. آنکھیں بند کریں, مدینے شریف کی طرف توجہ کریں. حضور کی طرف توجہ کرتے ہوئے حضور کی توجہ لیں. جب حضور کی توجہ ملے گی تو ہمارا دل پاک ہوگا. جب ہمارا دل پاک ہوگا تو توجہ مصطفیٰ کی برکت سے دل میں ایمانی رمق چمک آئے گی. اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں سکھایا وہ ہماری گفتار میں, ہمارے ظاہر و باطن میں نظر آئے گا. ہمیں چاہیے حضور کی توجہ, اور ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ کریں مصطفیٰ کریم کی طرف. تو توجہ مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ. ایک میں ہی نہیں ساری امت, ساری دنیا, ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا, تکتی ہے راستہ رحمت کا. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. اور جب حضور کی توجہ ہوگی نا آپ خود دیکھیے گا نماز میں دل لگے گا. حضور کی توجہ ہوگی آپ خود دیکھیے گا آپ کو درود پاک میں مزہ آئے گا. جب توجہ ہوگی نا نعت پڑھیں گے تو آنسو نکلیں گے, محفل میں جائیں گے تو دل کی کیفیت بدل جائے گی. جب نبی پاک کی توجہ ہوگی نا تو جھنڈے لگاتے ہوئے بھی ایک کیفیت و مزہ آئے گا. جب نبی پاک کی توجہ ہوگی چراغ جلاتے ہوئے لائٹیں لگاتے ہوئے بھی ایک سرور آئے گا. جب نبی پاک کی توجہ ہوگی میلاد کے لیے اپنے گھر سے نئے کپڑے پہن کر نکلتے ہوئے بھی ایک مزہ آئے گا. جب نبی پاک کی توجہ ہوگی جلوس میلاد میں جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائیں گے تو ایک عجب کیفیت بنے گی. جب نبی پاک
ہم لائٹیں کیوں لگاتے ہیں؟ نبی پاک کی نگاہ کرم لینے کے لیے. ہم چراغ کیوں جلاتے ہیں؟ نبی پاک کی نگاہ کرم لینے کے لیے. ہم محفل میلاد کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک کی نگاہ کرم لینے کے لیے. ہم مرحبا یا مصطفیٰ کے